اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی اس محفل میں آپ تمام برادران و خواہران کو خوش آمدید۔ آج 15 ماہ رمضان المبارک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر آپ تمام محبان امام حسن علیہ السلام کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج کا دن ہر صاحب ایمان کے لیے عید کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانا اور ان کے غم میں غم منانا، یہ ایک محب اہل بیت کی، ان سے عقیدت و مودت رکھنے والے کی پہچان ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے دن کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے مسرت کے ساتھ گزاریں گے، اور جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، دروس ملتے ہیں، تعلیمات ملتے ہیں، تو ان کی زندگی کی سیرت اور ان کے کردار کے مطابق اپنی زندگیوں کو انہی کے دی ہوئی تعلیمات پر ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ ائمہ کی ولادت یا شہادت کے دن کا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو انشاءاللہ آج کوشش کی جائے، ایک رائے ہے، مشورہ ہے کہ جب بھی کسی معصوم کی ولادت کا دن ہو یا روز شہادت ہو تو بہترین جو انداز ہو ایک پیروکار کا، امام کے پیرو کا، وہ یہ ہے کہ اس دن امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ سٹڈی کرے، یا کم سے کم کسی ایتھینٹک عالم کی گفتگو سنے۔ جیسے اگر رہبر معظم کی کوئی گفتگو سن لے کہ جس میں آقا نے امام کے بارے میں بات کی ہو، تو یہ ایک انداز ہے جو ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ امام کی ولادت کے حوالے سے خود گھروں کے اندر فیملی جشن کا پروگرام بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اب فیملی جشن کا مطلب یہ بالکل نہ لیں کہ ہم پورے خاندان کو اکٹھا کریں۔ ہر گھر کم از کم، بالخصوص اس صورتحال میں، یہ جو کووڈ-19 کی جو ہے، کورونا کی جو صورتحال، اس میں جو پینڈیمک کا جو دور ہے، تو اس میں ظاہراً کہ اجتماعات بڑے بڑے نہیں ہو پاتے، لیکن ہر گھر کے اندر محفل میلاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح شہادت کا دن ہو تو ہر گھر میں ہی مجلس عزا ہونی چاہیے، بالخصوص ان علاقوں میں، ان ممالک میں کہ جن میں جہاں پہ گیدرنگ نہیں ہو پائے گی، لوگ مل کے بیٹھ کے نہیں کر سکیں گے ذکر، وہ ایسا نہ ہو کہ ذکر نہ ہو، بلکہ ذکر کو جاری رکھنا ہے، یاد کو باقی رکھنا ہے۔ اور جہاں خوش قسمتی سے جہاں مل کے SOPs کے مطابق اجتماع کر کے اکٹھے ہو کر ہی موقع ملے، تو سب سے خوبصورت ترین اور سب سے بہترین انداز وہیں ایک جگہ جمع ہو کر جلسے اور مجلس اور جلوس اور محفل کی شکل میں یاد منانا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے دن میں ضرور ہم اہتمام کریں گے اور امام کی ولادت کے عنوان سے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیں، اور اس کو عید کے طور پر رکھا جائے اور عیدی دی جائے باقاعدہ بچوں میں، گھر والوں میں، خانوادے میں، تاکہ یہ یاد رہتا ہے۔ کم سے کم بچوں کے اندر ان دنوں کے احیاء کے لیے اس طرح کے کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ آج ایام بیض کا آخری دن ہے، 15ویں رمضان، تو آج بھی ہم دعائے مبارکہ مجیر سے استفادہ کریں گے۔ آج میں نسبتاً ترجمہ زیادہ پڑھوں گا، اور پچھلے 2 دن ہم نے متن پڑھا ہے، تو آج نسبتاً ترجمہ ہم زیادہ پڑھیں گے، تاکہ جن اسماء و صفات پروردگار کا ذکر کیا ہے ان کے معنی سے بھی ہم واقف ہو جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پاک ہے اے اللہ، تو بلندتر ہے اے رحم کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے مہربان، تو بلندتر ہے اے کریم، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بادشاہ، تو بلندتر ہے اے آقا، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پاک ترین، تو بلندتر ہے اے سلامتی دینے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے امن دینے والے، تو بلندتر ہے اے نگہبان، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے صاحب عزت، تو بلندتر ہے، تو پاک ہے اے صاحب عزت، تو بلندتر ہے اے جبران کرنے والے، اے نقصان کا ازالہ کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بڑائی والے، تو بلندتر ہے اے بڑائی کے مالک، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے، تو بلندتر ہے اے بنانے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے صورت بنانے والے، تو بلند ہے اے مقدر بنانے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے ہدایت دینے والے، تو بلندتر ہے اے باقی رہنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، تو بلندتر ہے اے بہت توبہ قبول کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے کھولنے والے، تو بلندتر ہے اے صاحب راحت، ہمیں پناہ دے آگ سے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے میرے سردار، تو بلندتر ہے اے میرے مولا، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نزدیک تر، تو بلندتر ہے اے نگہدار، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے ابتدا کرنے والے، تو بلندتر ہے اے دوبارہ پیدا کرنے والے۔ اس خلقت کا جس نے اس کا ابتدا کیا تھا اس کا دوبارہ اعادہ کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے حمد کے لائق، تو بلندتر ہے اے شان والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے سب سے پہلے، اے سب پہلوں سے پہلے، تو بلندتر ہے اے صاحب عظمت، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بہت بخشنے والے، تو بلندتر ہے کہ تو لائق شکر ہے کہ تیرا شکر ادا کیا جائے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے گواہی دینے والے، تو بلندتر ہے اے حاضر و موجود، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے محبت کرنے والے، تو بلندتر ہے اے احسان کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے اٹھانے والے، تو بلندتر ہے اے سچے وارث، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے زندہ کرنے والے، تو بلندتر ہے اے موت دینے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے مہربانی کرنے والے، اے شفقت کرنے والے، تو بلندتر ہے اے ساتھ دینے والے،
حق رفاقت ادا کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے رفیق، تو پاک ہے اے محبت کے ساتھ قریب رہنے والے، تو بلندتر ہے اے ہمدم و یاور، تو مونس و غمخوار ہے، تو اپنے بندوں کے غموں کو دور کرنے والا، ان کے باتوں کو سن کر ان کے پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے۔ یا کاشف الکرب کہتے ہیں خدا کو، کرب کا دور کرنے والا۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے جلالت والے، تو بلندتر ہے اے صاحب حسن، یعنی پروردگارا تیرا جلال بھی ہے اور تیرا جمال بھی ہے، تو صاحب جمال بھی ہے اور صاحب جلال بھی ہے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے خبر رکھنے والے، تو بلندتر ہے اے گہرائی سے دیکھنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے صاحب عقل، تو بلندتر ہے اے مرادوں کے بر لانے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے معبود، تو پاک ہے کہ تو معبود ہے، کہ تیری بندگی کی جاتی ہے، اور تو بلندتر ہے اے موجود حقیقی۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے بہت بخشنے والے، اے بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، اور تو بلندتر ہے اے قہاریت والے، اے زبردست۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے کہ تجھے یاد کیا جاتا ہے، اور تو بلندتر ہے کہ تیرا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، تو بلندتر ہے اے پناہ دینے والے، تو ایسا ہے کہ جس کی پناہ لی جاتی ہے، معاذ ہے تو۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے حسن والے، تو پاک ہے حسن والے، تو بلندتر ہے اے جلالت والے بزرگی والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے سب سے اول، تو بلندتر ہے اے رزق دینے والے، تو پاک ہے اے وہ کہ جو سب سے پہلے ہے، اور تو بلندتر ہے اے رزق دینے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے سچ بولنے والے، اے سب سے زیادہ سچ بولنے والے، تو بلندتر ہے اے شگافتہ کرنے والے۔ خدا کا ایک نام فالق ہے، فالق الحب والنوا، دانے کو شگافتہ کر کے اس میں سے پودے کے نکالنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے سننے والے، تو بلندتر ہے اے بہت تیزی سے پہنچنے والے۔ خدا سریع ہے، سریع تیز، سریع الحساب، حساب کرنے میں تیز، جلدی حساب لینے والا، سریع العقاب، جلد عذاب دینے والا، اور سریع الرضا، جلد راضی ہو جانے والا۔ پس اے پناہ دینے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے رفعت والے، اے بلندی والے، اور تو بلندتر ہے اے جدت والے، اے ایجاد کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے بڑے فاعل، اے سب سے بڑے فاعل، اے فاعل حقیقی، تو بلندتر ہے اے عالی تر۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے، تو بلندتر ہے اے راضی ہو جانے والے۔
خدا کا نام ہے قاضی۔ مولا علی فرماتے ہیں اس قاضی سے ڈرو کہ جو گواہ بھی ہے، یعنی خدا ہمارے اعمال پر شاہد ہے، خدا شہید بھی ہے اور قاضی بھی ہے، یعنی گواہ بھی ہے اور پھر فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے زبردست، تو بلندر ہے اے پاکیزگی والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے صاحب علم، تو بلندر ہے اے صاحب حکم۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، تو بلندر ہے اے وہ کہ جس کے وجود سے کائنات کی ہر شے قائم ہے، جس کی قدرت سے قائم ہے۔ بس ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے، تو بلندر ہے اے تقسیم کرنے والے۔ بس ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے تونگر اے بے نیاز، تو بلندر ہے اے بے نیازی عطا کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے وفا کرنے والے، اے وفادار اے وفا والے، تو بلندر ہے اے قوت والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے وہ کہ جو کافی ہے، اے وہ کہ جو کفایت کرنے والا ہے، تو بلندر ہے اے شفا دینے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا پچھلے دنوں میں بھی کہ اس آگ سے مراد اولین مصداق تو جہنم کی آگ ہے، لیکن مادی و جسمانی طور پر اور روحانی اور معنوی طور پر جس کو آگ کہا جائے، یہ ان سب آگوں سے پناہ کے لیے ہے۔ تو پاک ہے اے سب سے مقدم اور تو بلندر ہے اے سب سے آخر میں رہنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے سب پہلوں سے پہلے، تو بلندر ہے اے سب پچھلوں سے پچھلے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے آشکار، تو بلندر ہے اے پوشیدہ۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، آشکار بھی اور پوشیدہ بھی۔ اگر ذات پروردگار کی بات کریں گے تو پوشیدہ، اور اس کے صفات اور اس کے مظاہر قدرت کی بات کریں تو آشکار۔ پس ہمیں آگ سے پناہ دے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے امیدگاہ، اے وہ کہ جس سے امید رکھی جاتی ہے، تو بلندر ہے کہ تجھی سے امیدیں کی گئی ہیں۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے صاحب احسان، تو بلندر ہے اے صاحب بخشش۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے زندہ، تو بلندر ہے اے نگہبان۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے یگانہ و یکتا، تو بلندر ہے اے یکتا۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے آقا، تو بلندر ہے اے بے نیاز۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے صاحب قدرت، تو بلندر ہے اے صاحب کبر۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے حاکم، تو بلندر ہے اے ذات عالی۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے بلندر اے بلند، تو بلندر ہے اے سب سے بلند۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے سرپرست، تو بلندر ہے اے مالک۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے ہوا چلانے والے، تو بلندر ہے اے پیدا کرنے والے۔
ہمیں آگ سے پناہ دے، اے پناہ دینے والے، ہوا کا پیدا کرنے والا بھی تو ہے اور اس کا چلانے والا بھی تو ہے۔ تو پاک ہے اے پست کرنے والے، اے مغروروں کو، جابروں کو، مترفین کو، اور جو اکڑ کے چلنے والے معاشرے کے متکبرین کو، ان کو پست کرنے والے۔ تو بلندتر ہے اے بلند کرنے والے، محروموں کو، مظلوموں کو، مجبوروں کو بلند کر کے ان کو اس زمین کا وارث بنانے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بکھیرنے والے، اور تو بلندتر ہے اے جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے عزت دینے والے، تو پاک ہے، تو بلندتر ہے اے ذلت دینے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے حفاظت کرنے والے، تو بلندتر ہے اے نگہبان۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے قدرت والے، اور تو بلندتر ہے اے اقتدار والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے علم والے، تو بلندتر ہے اے حلم والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے فیصلہ کرنے والے، تو بلندتر ہے اے حکمت والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے عطا کرنے والے، تو بلندتر ہے اے روکنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نقصان دینے والے، تو بلندتر ہے اے نفع دینے والے۔ یعنی نقصان دینے والے جو اپنے لیے نقصان کے اسباب فراہم کرے گا، تو پروردگار کا جو سسٹم ہے، قانون ہے، آئین ہے، اصول ہے، اس کے مطابق اس کو اپنا نقصان ہی کرے گا۔ اور جو خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسباب کو مہیا کرے گا، تو اس کے لیے پھر فائدے کی چیزیں خدا کی طرف سے فراہم ہوں گی۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے دعا قبول کرنے والے، تو بلندتر ہے اے حساب لینے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے عدل کرنے والے، تو بلندتر ہے اے جدا کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے لطف کرنے والے، تو بلندتر ہے اے عزت والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پالنے والے، اے ضرورتوں کے پورا کرنے والے۔ تو بلندتر ہے اے صاحب حق، اے برحق۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بزرگی والے، تو بلندتر ہے اے واحد، اے یکتا۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے معاف کرنے والے، تو بلندتر ہے اے بدلہ لینے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے کشادگی والے، تو بلندتر ہے اے کشادگی عطا کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے مہربانی کرنے والے، تو بلندتر ہے اے نرمی کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بے مثل، کہ تیرا کوئی مثل نہیں، تو بلندتر ہے اے تنہا۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نگاہ رکھنے والے، تو بلندتر ہے اے احاطہ کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے کارساز، تو بلندتر ہے اے انصاف کرنے والے۔ ہمیں آگ سے پناہ دے
اے پناہ دینے والے، تو پاک ہے اے روشن تر، تو بلند تر ہے اے محکم، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نیکوکار، اے نیکوتر، یعنی توفیق نیکی عطا کرنے والے، بندوں کے ساتھ نیکی کرنے والے، مخلوقات کے ساتھ نیکی کرنے والے۔ تو بلندتر ہے، تو بلندتر ہے اے محبت کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے ہدایت والے، تو بلندتر ہے اے ہدایت دینے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے نور، تو بلندتر ہے اے نور عطا کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے مدد کرنے والے، تو بلندتر ہے اے مددگار، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے برداشت کرنے والے، تو بلندتر ہے اے صبر کرنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے جمع کرنے والے، تو بلندتر ہے اے پیدا کرنے والے، پیدائش کا آغاز کرنے والے، آغاز خلقت کرنے والے۔ بس ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پاک و پاکیزہ، تو بلندتر ہے اے جزا دینے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے فریاد رس، تو بلندتر ہے اے فریادی کی فریاد کو پہنچنے والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے پیدا کرنے والے، تو بلندتر ہے اے موجود، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے اے بڑائی اور حسن والے، تو بابرکت ہے اے صاحب اقتدار اور جلالت والے، ہمیں آگ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے۔ تو پاک ہے سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے بے شک میں خطا کاروں میں ہوں۔ بس تو نے اپنی کتاب میں کہا کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو رنج سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ بس پروردگارا ہماری دعا بھی قبول فرما، اور ہمیں بھی رنج سے نجات عطا فرما، اور ہمارا شمار بھی صاحبان ایمان میں فرما، اور خداوند ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی ساری آل پر رحمت فرمائے۔ اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کارساز، اور کوئی طاقت و قوت نہیں مگر وہی جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے۔ دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو بعد میں ہماری اس ویڈیو سے استفادہ کریں گے، اور اسی طرح ان تمام افراد کے لیے کہ جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اور ان سب کے لیے کہ جن کے لیے ہمارا پروردگار چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ دعا ہے کہ خدایا سب کی مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، بالخصوص جو مسنگ پرسنز ہیں جلد از جلد ان سب کو بازیاب فرما۔ پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت و آمدن میں اضافہ فرما۔ خدایا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما۔ مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارا مسلمان جہاں کہیں برسر پیکار ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما۔ دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔